علیکم۔ ہم تو سونامی سرکار کی برکت سے ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج کے اس ویڈیو بلاگ میں آپ کو پاکستان کے خلاف ایک ایسی بھیانک سازش سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا جس کی طرف نہ ہمارے حکمرانوں کی توجہ گئی ہے، نہ وہ اس کو توجہ دیتے ہیں، نہ ان کی یہ صلاحیت ہے، نہ ان کا یہ استعداد ہے، نہ ان کی یہ سمجھ ہے، نہ ہمارے پالیسی ساز اس طرف متوجہ ہیں اور نہ ہمارا میڈیا اس طرف متوجہ ہے۔ اور وہ ایک ایسی گہری اور گناہونی سازش ہے جس کی زد میں نہ صرف پاکستان آئے گا بلکہ افغانستان بھی اس کی زد میں آئے گا اور اس کے اثرات پورے ملک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرات کھڑے کر سکتے ہیں۔ پس منظر اس کا کچھ یوں ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں تسلسل کے ساتھ یہ کہتا رہا کہ امریکی فوج افغانستان سے نکل رہی ہے، لیکن امریکہ افغانستان سے نہیں نکل رہا، اور اس کی وجہ میں یہ بتاتا تھا کہ ایک تو امریکہ کا وہ حشر نہیں ہوا ہے جو کہ سوویت یونین کا ہو چکا تھا افغانستان سے انخلا کے بعد۔ امریکہ کے سپر پاور کی حیثیت اب بھی برقرار ہے، اور دوسرا افغانستان سے اگر اس کی فوجیں نکل گئیں تو اس خطے میں امریکہ کے 20 سے زائد اڈے تو اس کے صرف گلف میں موجود ہے، وہ پاکستان کے ایئر سپیس کو استعمال کرے گا، اور پھر طالبان کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت آج بھی امریکہ کے پاس ہے، کیونکہ ایئر سپیس وہ استعمال کر سکتا ہے ان کے خلاف۔ ان کی ریکگنیشن کے مسئلے میں امریکہ کا کردار کروشل ہے۔ اسی طرح ان کے جو ایسیٹس ہیں ان کی ڈی فریزنگ کا معاملہ اقوام متحدہ اور امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اقوام متحدہ بھی امریکہ کے ہاتھ کی چڑی ہے۔ یہ بھی میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو امریکہ کا یہاں سے انخلا ہے، یہ بیسیکلی اس نے افغانستان کو مد نظر رکھ کے نہیں کیا ہے، بلکہ یہاں سے امریکہ چین کے کنٹیکسٹ میں نکلا ہے۔ یعنی جس بھی امریکی سے بات کرے کہ اس نے افغانستان کو اس حالت میں کیوں چھوڑ دیا، تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ اب امریکہ کی پریارٹی چین ہے، اس لیے وہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ اب اگر چین کو کارنر کرنا پریارٹی ہے، اور اس کا اعلانیہ اظہار امریکیوں نے G7 کے اجلاس میں اور اس کے بعد نیٹو کے اجلاس میں کر بھی دیا، اور BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چین کا ہے اس کے جواب میں انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ اناؤنس بھی کر دیا، تو یہ معاملہ اب امریکیوں نے خفیہ نہیں رکھا۔ اب چین کو ایک تو کارنر کیا جائے گا ساؤتھ چائنا سی میں، اور اس میں آسٹریلیا وغیرہ کے ساتھ ان کا جو معاہدے ہو رہے ہیں، تو وہ سب اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس کو کارنر کیا جائے گا پاکستان میں اور وسط ایشیا میں، جہاں سے BRI کے کئی کوریڈور کچھ سنٹرل ایشیا سے نکلتے ہیں، اور جو مین اس کا جو اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے وہ سی پیک ہے۔ اب اگر میں خدا نخواستہ امریکی ہوتا تو میں چین کو پھر کس طرح کارنر کرتا؟ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور سنٹرل ایشین سٹیٹس میں اس طرح کے مسائل کھڑے کیے جائیں کہ یہ خطہ استحکام کی طرف نہ جا سکے۔ وہ لسانی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کچھ اور بنیادوں پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لگتا یہی ہے کہ اس سازش پہ عمل درآمد کا آغاز ہوا ہے۔ تو میں جس سازش کا ذکر کر رہا تھا وہ سازش یہ ہے کہ ایک منصوبے کے تحت جو قبائلی اضلاع ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں، وہاں مختلف بنیادوں پہ عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف افغانستان کے اندر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو طالبان کی موومنٹ ہے اس کو قوم پرستی کا رنگ دیا جائے، اس کو پختون نیشنلزم سے منسلک کر دیا جائے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو طالبان کی موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ صرف اور صرف اسلام اور شریعت کے بنیاد پہ تھی۔ افغانستان کے سائیڈ کے طالبان تھے یا پاکستان کے سائیڈ کے طالبان تھے تو وہ شریعت کا نعرہ لگاتے تھے۔ انہوں نے عرب اسامہ بن لادن پہ سٹینڈ لیا، پھر ان کے ساتھ ازبک، تاجک، ہزارہ یہ سب لوگ ان کے ساتھ رہے، اور انہی کی خاطر انہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور پاکستانی ریاست کو بھی چیلنج کیا اور امریکہ جیسی ریاست کو بھی چیلنج کیا۔ اس وقت بھی افغانستان کے اندر
ان سارے لوگوں کو غیر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ پاکستان کے طالبان ہوں، وہ عرب دنیا کے مجاہدین ہوں یا پھر کسی اور کو، ان کو وہ خارجی مجاہدین کہتے ہیں۔ تو وہ خود قوم پرستی سے دور رہے ہیں، لیکن ایک تو ویسٹ کی طرف سے یہ سازش کی جا رہی ہے کہ طالبان کی جو موومنٹ ہے اس کو پختون نیشنلزم سے جوڑا جائے، اور اب پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ان کی موومنٹ کو جب پختون نیشنلزم سے جوڑا تو پتہ نہیں وہ بھی اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں یا کہ پھر ناسمجھی کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے پاکستان کے مفادات کے بہت خلاف جا رہا تھا اور جا رہا ہے۔ دوسرا ظلم جو پی ٹی آئی نے کیا وہ تھا قبائلی مرجر کے ساتھ برا سلوک۔ اب پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جو وہاں پہ نظام تھا پہلے، اس کی وجہ سے یہ قبائلی علاقے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ پہلے برٹش اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیبارٹری کی حیثیت رکھتے تھے، اس کے بعد پھر یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیبارٹری کی حیثیت رکھتے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف اس کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا، بعد میں افغانستان کے اندر اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور یہ برٹش کو بھی ریکوائرڈ تھا اور پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی اشرافیہ کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہاں پہ کوئی قانون نہ رہے۔ چنانچہ وہاں آپ عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، تو اس لیے جس طاقت والے کی جو مرضی ہوتی تھی تو وہ وہی کچھ کرتا تھا۔ پھر آپ اس کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، تو جو حکمران طبقہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو وہی نظام سوٹ کرتا تھا۔ وہاں پہ آپ ایف سی آر کے تحت کسی کو اندر کر لیتے اور آپ اس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتا تھا، اور پھر جو باقی طاقتور طبقات ہیں ان کو بھی سوٹ کرتا تھا۔ ڈرگ مافیا، سمگلنگ مافیا، ان سب کو بھی یہ جو وہاں پہ پہلے سے ایف سی آر کا ظالمانہ نظام تھا یا وہاں پہ جو آئین کا نہ ہونا تھا یہ تو، یا وہاں پہ عدالت کا نہ ہونا تھا، یہ سب ان مافیاز کو سوٹ کرتا تھا۔ اب میں تو خود چونکہ اس معاملے کو 2001 سے ایک مشن کے طور پہ لے کے بڑھ رہا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ کس کس طبقے نے اس کی مجھے کیا سزا دی ہے یا دینے کی کوشش کی ہے، اور خود پچھلے دور تک جو سب سے زیادہ یہ لفظ کسی کو زہر لگتا تھا تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو لگتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ یہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ فاٹا مرجر کے بارے میں جو پہلی رائے عامہ جب ہم سٹوڈنٹس تھے یا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ عبداللطیف آفریدی ایڈوکیٹ، افراسیاب خٹک صاحب اور اسی طرح کے لوگوں نے ہموار کیا تھا۔ دوسرا پیپلز پارٹی کا بھی یہ شروع دن سے منشور کا حصہ رہا تھا، اور جماعت اسلامی بھی مرجر کے حق میں تھی شروع دن سے۔ پھر مسلم لیگ نون کا بھی یہ منشور کا حصہ بن گیا، اور عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک پختون قوم پرست جماعت ہے اس کا بھی شروع دن سے یہ نعرہ بھی تھا، یہ خواہش بھی تھی کہ اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے، کیونکہ یہ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں کس قدر ظالمانہ نظام ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور میں یہ بھی بار بار سالوں سے یہ دلائل دے چکا ہوں کہ اگر وہاں پہ یہ نظام نہ ہوتا تو پھر قبائلی اضلاع وہاں پہ یہ کچھ نہ ہوتا جو ہمیں پچھلے 20 سال کے دوران دیکھنے کو ملا، یعنی دہشت گردی کی صورت میں، انسانوں کے قتل عام کی صورت میں، کیونکہ چترال بھی افغانستان کی سرحد سے متصل ایک ضلع ہے اور 2 صوبوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن چترال چونکہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا، وہاں ریاست موجود تھی مختلف شکلوں میں، تو وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح بلوچستان کے جو افغانستان کے سرحد سے متصل اضلاع ہیں وہ بھی بہت پسماندہ ہے، وہاں پہ بھی غربت ہے، وہاں پہ بھی پختون بستے ہیں، لیکن ادھر وہ کچھ نہیں ہوا جو شمالی وزیرستان میں ہوا، جو جنوبی وزیرستان میں ہوا، جو باجوڑ محمد اور ان علاقوں میں ہوا۔ تو میرے خیال میں اس فساد میں بھی اور اس تباہی میں بھی بنیادی کردار ادا کیا تھا قبائلی علاقوں کے اس مخصوص حیثیت کو۔ اور پھر جب فاٹا کے نوجوان خود کڑے ہوئے، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا،
اور جو موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، اور یہ لوگ بھی پہلی مرتبہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ایسی قیادت تھی کہ جو پبلک کے اس نعرے کی وجہ سے یا پبلک کی ان خواہشات کی وجہ سے فاٹا مرجر کی حامی بن گئی۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ اور یہ لوگ سپورٹ نہ کرتے تو فاٹا کا مرجر ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح سرتاج عزیز صاحب کی گراں قدر خدمات تھی، اس حوالے سے خود شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، تو بالآخر وہاں کے لوگوں کی وہ آرزو پوری ہو گئی اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری ہفتے میں فاٹا کا مرجر ہو گیا آئینی اور قانونی لحاظ سے پاکستان کے ساتھ، اور وہ پہلی مرتبہ آئینی لحاظ سے بھی، عدالتی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی پاکستان کا حصہ بن گئے۔ اور پچھلے 20 سال میں پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ قبائلی عوام نے اور بالخصوص نوجوانوں نے خوشیاں منائیں، جشن منائے، اور انضمام سے پہلا فائدہ بھی محسن داوڑ جیسے بندے کو ہوا، کیونکہ پہلے تو اگر اس طرح کے لوگوں کو جیلوں میں آپ ڈال دیتے تو وہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا اور وہاں سے ان کو ضمانت مل گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ مرجر کے فوراً بعد وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، یہاں پہ عمران خان اور وہاں پہ محمود خان مسلط کیے گئے، اور اس حکومت نے فاٹا مرجر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا کہ میرے خیال میں وہ برا سلوک بی آر ٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب ساری سیاسی قیادت نے اس پہ اتفاق کیا تھا، اور جس میں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ شامل تھی، اور سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی سفارشات پہ بھی یہ تھا کہ 10 سال تک قبائلی اضلاع کو باقی ملک کے برابر لانے کے لیے این ایف سی سے 3% فنڈز دیے جائیں گے، جو کہ کوئی 1.25 ارب روپے بنتے تھے اس حساب سے۔ اب میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، لیکن 3 سال ہو گئے اس حکومت نے این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا، اور 1 سال بھی قبائلی علاقوں کو عمران خان کی حکومت نے وہ فنڈز نہیں دیے۔ 1.25 ارب تو دور کی بات ہے، ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ چند ارب دے دیتے ہیں، وہ بھی کچھ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ دیگر مدات میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم اس دوران پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں تو وہ الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پہ کہ جی سندھ حصہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ان سے عرض کرتے رہے کہ بھئی آپ لوگ این ایف سی کا اجلاس بلائیں، اگر اس میں انہوں نے انکار کیا تو پھر ہم پیپلز پارٹی کے مورد الزام ٹھہرائیں گے، لیکن ان 3 سالوں میں اس ایشو پہ عمران خان صاحب نے این ایف سی کا اجلاس ہی نہیں بلایا۔ دوسری طرف وہاں پہ اختیارات کا ایک کشمکش رہا، گورنر کے مابین، پھر وزیر اعلیٰ کے مابین، پھر دوسرے لوگوں کے مابین، اور وزیر اعلیٰ کی سوچ سواد سے شروع ہوتی اور سواد پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ وفاقی وزراء جو عمران خان کے قریب ہے ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو قبائلی اضلاع کے ساتھ خصوصی عنایت تو دور کی بات ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے لیے کوئی چند 100 نرسنگ سٹاف کی ویکنسیاں نکل آئی تھی، تو وہ جب میں نے چیک کیا اور اس پہ میں نے ٹویٹ بھی کیا، اور شکر الحمدللہ کہ اس دباؤ کی وجہ سے وہ فیصلہ انہوں نے واپس بھی لیا، یعنی حکومت نے اپنی غلطی بعد میں مان لی۔ شروع میں خیبر پختونخوا کی حکومت مصر تھی کہ جی ہم نے تو ٹھیک کیا ہے، تو 70% سے زیادہ لوگ لیے گئے تھے ملاکنڈ ڈویژن سے۔ ملاکنڈ ڈویژن کیوں؟ کہ وہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کا اور مراد سعید صاحب کا اور ان لوگوں کا حلقہ ہے، یعنی قبائلی اضلاع کے سے کجا کہ آپ وہاں سے لوگوں کو لائیں اور یہاں پہ ان کو نوکریاں دے، تو ان کے حصے میں جب زندگی میں پہلی مرتبہ یہ چند نوکریاں آئی تھیں تو وہ بھی یہ لوگ اپنے ملاکنڈ ڈویژن کی طرف لے گئے تھے۔ تو یہ ان کا سلوک ہے، نہ تو وہ پیسہ دیا گیا کسی ایک سال میں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو فوج کا معاملہ ہے، فوج سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ اب حکومت کو اس خفت کا چونکہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوبارہ الیکشن آ رہے تو اب پھر کمیٹی کھیلنا شروع کیا ہے، اور اس حکومت کو یہ احساس نہیں ہے، تو ادھر ایک ڈرامہ بازی کے طور پر کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اسد کیسر صاحب ہیں اس میں،
اور نور الحق قادری صاحب ہیں اس میں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرجر کے بعد مرکز کا اس سے تعلق کیا ہے؟ اصولی طور پر تو یہ کمیٹی بھی غیر قانونی ہے۔ دوسرا، پھر نور الحق قادری صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن وہ خود فاٹا مرجر کے مخالف تھے، کیونکہ جو ملکانان اور جو لوگ اس پرانے سسٹم سے مستفید ہو رہے تھے تو خود نور الحق قادری صاحب کے بھی وہ سپورٹر رہیں، تو نور الحق قادری صاحب اس کمیٹی میں ہیں۔ اب اس کمیٹی کے پاس نہ اختیار ہے، نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس پہ ویسے وقت گزارا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف پی ٹی آئی یہ ظلم کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہاں پہ دو تین طرح کی سازشیں جنم لینے لگی ہیں۔ ایک سازش تو یہ ہے کہ طالبانائزیشن کو اور پختون نیشنلزم کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور دونوں کو ایک پیج پر لایا جائے۔ دوسرا، یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ مذہبی بنیادوں پہ اسٹیٹ سے متنفر ہیں، یا جو لوگ پھر فاٹا مرجر پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یا ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے، ان کو ایک پیج پر لایا جائے، اور پھر ایک خاموشی کے ساتھ جو پرانے ملکانان تھے ان کے پیسے کو استعمال کر کے اور کچھ ریٹائرڈ افسران کو میدان میں نکالا گیا ہے، اور ایک سیاسی جماعت اس کو مذہبی سیاسی جماعت اس کو لیڈ کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہاں یہ تحریک شروع کی جاتی کہ جو مرجر کے تحت حق ملنا تھا وہ صوبائی اور مرکزی حکومت سے چین کے ان کو دلوایا جائے، یا جو حکومت وعدہ خلافیاں کر چکی ہے پی ٹی آئی کی ان کو وہ وعدہ خلافیاں یاد دلائی جاتی، یا پھر وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس کے روک تھام کے لیے تحریک چلائی جاتی، یا پھر وہاں پہ یہ تحریک چلائی جاتی کہ یہ وعدے فاٹا مرجر میں ہوئے تھے جو حکومت نے پورے نہیں کیے یا اسٹیبلشمنٹ نے پورے نہیں کیے تو ان کو پورا کیا جائے۔ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے فاٹا مرجر کے خلاف تحریک شروع کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے مختلف لوگ گراؤنڈ ورک کر چکے ہیں اور اب وہ میدان میں نکل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس سے پیرالل ایک اور شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرائبل ایریاز کو الگ صوبہ بنایا جائے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے کہ یہ اپنے وقتی سیاسی ضرورتوں کے تحت یہ کچھ کر رہے ہیں، اور چونکہ ابھی بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کی بھی تیاری ہے، اور اس سے بڑھ کے شاید اگلے انتخابات کی بھی تیاری ہو۔ حالانکہ ان سب کو پتہ ہے اور ہونا چاہیے ان کو کہ فاٹا مرجر کو ریورس کرنا ناممکنات میں سے ہیں، کیونکہ اس کے لیے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ یہ کام کیا ہے نون لیگ کی حکومت نے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں یہ کام ہوا ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کی حامی تھی، ANP بھی مرجر کی حامی تھی، جماعت اسلامی نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، تو MQM نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے۔ تو آخر کس طریقے سے وہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کر کے اس معاملے کو ریورس کر سکتے ہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ صرف سادہ لوگ قبائلی عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک نعرے کے طور پر تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ان کا مقصد مجھے پتہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نہ فاٹا الگ صوبہ بن سکتا ہے، نہ مرجر ریورس ہو سکتا ہے، یہ تو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن شاید ان کو بھی یہ احساس نہیں ہے کہ اس ریجن میں جو ایک نئی گندی اور گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے اس کا تو پہلے رستہ ہموار کیا حکومت نے، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے، کہ جب قبائلی اضلاع کو توجہ نہیں دی، مرجر کے عمل کو کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا، ان کو متعلقہ فنڈز نہیں دیے۔ اس وقت بھی خیبر پختونخوا حکومت کی یا پھر مرکز کی نہ وہ ترجیحات میں شامل ہے، نہ ان لوگوں کو وہاں کے مسائل کی سمجھ ہے، اور دوسری طرف عالمی طاقتیں جو نیا گیم کھیل رہی ہے کہ ابھی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہی ہیں، کہ اگر کوئی افغانستان کا لسانی بنیادوں پہ تقسیم چاہتا تھا یا پاکستان کے اندر اس طرح چاہتا تھا تو جو مذہبی نیریٹو ہے وہ ان لوگوں کی اس سازش کو کاؤنٹر کر لیتا تھا، اور دوسری طرف
اگر کچھ لوگ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی سازشیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا نیریٹو کسی نہ کسی حد تک جو لبرل کا یا پختون نیشنلسٹوں کا جو نیریٹو ہے وہ ان کو کاؤنٹر کر لیتا۔ اب اگر کسی بھی سٹیج پہ پاکستان اور افغانستان کی دشمن طاقتیں اس میں کامیاب ہو گئی کہ انہوں نے اگر ان دونوں نیریٹو کو ایک بنا لیا تو خود بخود خدا نخواستہ افغانستان کی تقسیم کا رستہ بھی ہموار ہو جائے گا، کیونکہ ویسے بھی اس وقت دنیا کو اعتراض یہ ہے کہ طالبان کی حکومت صرف پختونوں پہ مشتمل ہے اور ان میں تاجک، ازبک اور ہزارہ کو نمائندگی حاصل نہیں ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس لیے طالبان نے اپنی کابینہ میں تاجک طالبان کو، ازبک طالبان کو اور دوسری قومیتوں کے طالبان کو بھی شامل کر دیا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال دشمن کی سازش تو یہ ہے اور خواہش کہ مذہب کی بنیاد پہ ایکٹیویٹی کرنے والے پختونوں کو اور نیشنلزم کی بنیاد پہ ایکٹیویٹیز کرنے والے پختونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی لائیں تو اس صورت میں خدا نخواستہ پہلی فرصت میں فاٹا کو اور پھر باقی پختونخوا کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سازشیں نہ ماضی میں کامیاب ہوئی ہیں نہ اب کامیاب ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال اس خطے میں ایک نئی اور گندی گیم دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑے فساد کا رستہ ہموار ہو سکتا ہے، جو نہ صرف یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے لیے دردسر ہوگا بلکہ اس کو چین کے لیے بھی اور ایران وغیرہ کے لیے بھی دردسر بنانے کی کوشش کی جائے گی۔